سڑکوں کے اندر گرا ہوا ہے. اب وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوگا؟ ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس معاش ہے، معیشت ہے، دولت ہے، افواج ہے، ملک ہے، سلطنتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم کر کچھ نہیں پا رہے. ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ اتنے بے بس ہم کیوں ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے انہوں نے منصوبہ بندی کی اور منصوبہ بندی کر کے ہمیں جکڑ لیا. ہمیں مارتے بھی ہیں اور ہمیں رونے بھی نہیں دیتے. ان کے خلاف ہم آواز تک نہیں اٹھا سکتے. ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم سوئے رہے. ہم سوئے ہوئے ہیں اور اس میٹھی نیند کے اندر سوئے، سنہرے خواب دیکھ رہے. ہم آنکھ کھولنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم آنکھ کھولیں گے تو ہمارے سہانے سپنے ٹوٹ جائیں گے، خواب ٹوٹ جائیں گے. اور میرے بھائیوں، حقیقی دنیا میں آنکھ کھولو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. جسم کا ایک حصہ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، سارا بدن اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. ہم تو ایک جسم ہے، ہمارے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، چھیدا جا رہا ہے، قبضہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہم تکلیف محسوس نہیں کر رہے. یہ وہ نشہ ہے جو ہمیں ملا دیا گیا، یہ وہ خوشفہمی ہے جس میں ہم مبتلا ہو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں دوسرے کے گھر کو آگ لگی ہے نا تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، چونکہ میں تو اس وقت جاگوں گا، بیدار ہوگا جب میرے گھر کو آگ لگے گی. نہیں میرے بھائیوں، مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہوتا. مسلمان کا شیوا تو یہ ہوتا ہے دوسرے بھائی کی گھر کی آگ بجھاتا ہے، اور اللہ بھی اس نیکی کی وجہ سے اس کے گھر کو بھی محفوظ رکھتا ہے. تو ہم خدا کے لیے بیدار جاگ جائیں، شعور کی آنکھ کو کھولے. دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے نہیں بنتی، بڑی نہ صحیح چھوٹی صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی، وہ جب آگ جلائی جا رہی تھی تو ایک چڑیا، اس کو ابراہیم علیہ السلام سے محبت تھی، وہ اپنی چونچ میں پانی بھر کے لا رہی اور اس آگ پر ڈال گئی. کسی نے چڑیا سے پوچھا کہ چڑیا اتنی بڑی آگ ہے، تیری چونچ میں جتنا پانی آتا ہے قطرہ، کیا اس سے آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کیا کہا یہ تو مجھے بھی معلوم، میری چونچ کے پانی سے آگ بجھنے والی نہیں، لیکن کم از کم میرا شمار آگ بجھانے والوں میں تو ہے، آگ جلانے والوں میں تو نہیں ہے. ہم وہ چڑیا ہیں جو اس وقت عالم اسلام پر لگی آگ جو ہے، ہم اس کو بجھانے کے لیے ایک قطرہ پانی کا ڈالے تو صحیح. اور یہ چھپکلی جو ہوتی ہے، اس کو مارنا ایک ضرب میں مارو 100 نیکیاں ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ یہ واحد وہ جانور ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو جلانے کے لیے پھونک مار رہی تھی، اس لیے اس کو مارنے کا حکم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، انہوں نے گھر میں بڑی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی. کسی نے پوچھا کس لیے؟ کہا ایک چھپکلیاں مارنے کے لیے. اچھا اب یہ جو چھپکلی ہے، اس کی پھونک مارنے سے آگ جلی ہوگی؟ بل اگر پھونک نہ مار تو کیا آگ نہ جلی ہوگی؟ لیکن اس نے پھونک مار کر یہ ثبوت دیا کہ میں آگ جلانے والوں میں ہوں. چڑیا نے یہ ثبوت دیا میں آگ بجھانے والوں میں ہوں. میرے بھائیوں، آپ کس طرف ہیں؟ آگ بجھانے والوں میں یا آگ لگانے والوں میں؟ اس بات میں شک نہیں ہے، آگ لگی ہے تو آگ لگی ہوئی، آگ لگی ہوئی ہے. عالم اسلام جل رہا ہے. آنکھ کھول کے دیکھو تو صحیح معاشرے میں، دیکھو عالمی لیول پر کیا ہو رہا ہے. آگ تو لگی ہوئی ہے. اب یا میں بجھانے والوں میں ہوں یا میں لگانے والوں ہوں، یا میں پھر خاموش تماشائی ہوں. تو ایک مسلمان خاموش تماشائی نہیں ہوتا، اس کا ایمان اس کو خاموش تماشائی بننے نہیں دیتا. مسلمان کے اندر حمیت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے،
وہ اپنے بھائی کے لیے اپنا تن من قربان کرتا ہے. پوری دنیا یہودیوں کے شکنجے کے لپیٹ ہے کہ پوری دنیا اس کا توڑ نہیں نکال سکتی. یہ اللہ پاک نے ان کے منصوبوں کا توڑ نکالنے کا آسمانی منصوبہ کس کو دیا ہے؟ مسلمانوں کو دیا. اور وہ قرآن کی صورت میں ہوتی ہے. قرآن کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہودیوں پر بحث کی ہو, ان کی خصلتوں پر بحث کی ہو, ان کے نظریات پر بحث کی ہو, یہ کیسے معاشرے کو جگڑتے اس پر بحث کی ہو. سیرت کی کتابوں میں جا کے دیکھو, لکھا بھرا پڑا ہے سب کچھ. تو کسی اور قوم کے پاس ان کا توڑ نہیں ہے, ہم مسلمانوں کے پاس توڑ ہے. اور جن کے پاس اس مرض کا علاج ہے, اس کی دوا ہے, وہ سوئے ہوئے, وہ بیدار نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں, یہ کسی اور کا مسئلہ ہے, یہ فلسطین کے لوگوں کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. نہیں میرے بھائی, یہ تیرا مسئلہ ہے, کیونکہ تیری جوانی, تیری صلاحیت, تیرا مال, تیری زندگی, تیری سانسیں, یہ بتا کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. کہ تیرے پاس امانت ہے, اور یہ امانت کس لیے ہے؟ اللہ نے کس لیے عطا کی ہے؟ کہ کوئی اللہ کی زمین پر اس فساد کو مٹائے, اللہ کی زمین پر اللہ کے دشمنوں کے خلاف قدم اٹھائے. مگر میرے جینے کا اس کی علاوہ کوئی مقصد ہے ہی نہیں. ہم مسجد میں خالی رکھتے ہیں, اس کو تنخواہ دیتے ہیں. بتاؤ کسی نے پوچھے کہ اس بندے کو مسجد میں کیوں رکھا ہو؟ واحد اس کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کی صفائی کرنا. اور اگر وہ مسجد کی صفائی نہیں کرتا, بتاؤ اس کو رکھنے کا جواز ہے؟ کوئی شخص پوچھے کہ اس کو کیوں رکھنا, کیا جواز ہے؟ مسجد کی صفائی نہیں کرتا, تنخواہ دے نہ دے. ہمیں سمجھ آتی ہے. ایک بندہ ہم چوکیدار رکھے, چوکیدار چوکیداری کرے گا, دروازے میں بیٹھا ہی نہ ہو, جب دیکھے غائب ہو, تنخواہ دے گی آپ سے. چونکہ اس کو رکھنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر چوکیداری کرے. اگر وہ چوکیداری نہیں کر رہا, ہم کہتے اس کے رکھنے کا فائدہ نہیں. آپ نے گھر میں گیزر لگایا, سردی ہے نا, کیوں لگایا؟ اس کا واحد مقصد کیا ہے؟ پانی گرم کرنا. لیکن آپ ہر روز ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے, ٹھنڈے پانی سے نہا رہے, بچے ٹھنڈا رہے آپ کے, آپ کیا سوچتے ہیں اس کو لگانے کا کیا فائدہ؟ چونکہ اس کا واحد مقصد یہ تھا پانی گرم ملے, نہیں مل رہا, کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح ہم مسلمانوں کا دنیا میں ہونے کا کیا مقصد ہے؟ واحد مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا, زندہ رہنا, کاروبار کرنا, شادی بیاہ کرنا. میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ کیوں زندہ ہے؟ وہ کیوں اللہ کی زمین پر ہے؟ وہ کیوں کھاتا پیتا ہے؟ اللہ نے اسے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ ایک مقصد کہ وہ حق کی علامت ہے دنیا میں, حق کے لیے جیتا ہے, وہ اللہ کے لیے جیتا ہے, وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہے, وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے زندہ ہے, وہ اور جو اللہ کے دشمن ہیں دنیا میں ان کے منہ بند کرتا ہے, وہ ان کے سامنے سینہ صبر ہوتا ہے, وہ کھڑا ہوتا ہے, وہ بزدلی کا شکار نہیں ہوتا. چونکہ بزدلی کیوں دکھائے؟ اور ایک کتا جو ہوتا ہے اس کا مالک کھڑا ہو بھونکتا ہے, وہ پڑ جاتا ہے دوسرے کتے کو. وہ تو کتا اپنے مالک کا وفادار ہے, مالک کھڑا ہو بھونکتا ہے, اشارہ کرتے پڑ جاتا ہے. ہم تو اشرف المخلوق انسان ہے, ہماری پشت پر ہمارا مالک ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے دشمن ہے کہ نہیں اس وقت؟ اور جب میری پشت پر میرا رب ہے, میرے رب کی طاقتیں ہیں, رب کے ارادات ہیں, رب کا قرآن ہے, رب کا دین ہے, اور اللہ کے دشمن بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں, بتاؤ مجھے کب کیا کرنا چاہیے؟ ثبوت دینا چاہیے, مالک میں تیرے لیے لڑوں گا, تیرے دشمنوں سے لڑوں گا. میرے بھائی کو یہ ساری توحیدی باتیں آج ہم دنیا میں یہودیوں کا جو غلبے کا منصوبہ ہے وہ کتاب ہے پروٹوکول, اس کے نام سے, اس پر پہلے بات ہوئی. آج پروٹوکول آپ کو چاہتا ہوں پڑھ کر سنا دو, ضمن کافی باتیں ہو گئی. اللہ آپ سب بھائی کو جزائے خیر دے.
آپ تشریف فرما ہوتے سنتے، اللہ آپ کو اس کی یقیناً جزا دے گا اور بہتر جزا دے گا، جو کہ آپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ دین کے بارے میں کچھ جانیں، اور جو دین کے دشمن اس وقت دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو پہچانیں۔ واحد مقصد یہ ہے، اور یہی دین کو آج ضرورت ہے۔ اصل ضرورت دین کو ایسے لوگوں کی ہی ہے۔ تو اس میں سے پہلے کچھ پڑھا گیا تھا، میں اس کو پھر پڑھتا ہوں آج۔ دنیا میں غلبہ اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کئی تصورات کام کر رہے ہیں، تاہم اسی رنگ میں ہمارے یعنی ہم یہودیوں کے تصورات غیر یہودی اقوام کے تصورات سے بالکل منفرد اور مختلف۔ ہم طاقت کو حق یا غلبہ حاصل کرنے کو واحد ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک حق طاقت کے اندر پوشیدہ ہے۔ اب یہ بات تفصیل کر لیں، حق میں طاقت ہوتی ہے کہ طاقت حق میں پوشیدہ ہوتا ہے؟ یہ الگ بات ہے، لیکن اب اس بات کو سمجھائیں گے تھوڑی مشکل ہو جائے گی، لیکن یہی بات یاد رکھو۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک حق طاقت کے اندر پوشیدہ ہے، کہ وہ طاقتور ہے تو وہ خود بخود حق ہے، اور اگر وہ کمزور ہے تو وہ حق ہونے کے باوجود بھی نہ۔ کتنا موٹا سورج ہوتا ہے، بتاؤ طاقت حاصل کر کے آج فلسطینیوں پر کیا کر رہے ہیں؟ فلسطین ان کا، زمین ان کی، علاقہ ان کا، آبا و اجداد ان کے، لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تو وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ نہ حق ہے۔ اور یہودی باہر سے آئے، انہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے سازش کی، لیکن ان کے پاس طاقت ہے، تو وہ دنیا میں کیا اپنے آپ کو ثابت کرے؟ ہم حقدار ہیں۔ تو ان کے اصول کے مطابق تو بالکل صحیح ہے۔ پھر حق والے کہاں گئے جو اس اصول کے الٹ ہے؟ چلے بھائی تیرے پاس لاٹھی ہے، اس کا مطلب یہ بھینس بھی تیری ہے؟ نہیں، بھینس تو اس کی ہے جس کے پاس ہے۔ لاٹھی کا کیا مطلب؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ تو جنگل کا قانون ہے، لیکن ہم نے اس کو مان لیا ہے۔ اسرائیل کے پاس لاٹھی ہے، فلسطینی کو ہاتھ ہے، اسے حق حاصل ہے۔ لاٹھی رکھی اس لیے کسی کے سر پہ مارے گا، مگر لاٹھی کو رکھنے کا فائدہ نہیں۔ اور ہم سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کی پٹائی ہو رہی ہے، لاٹھی ان کے پاس ہے۔ ہم تو بیچارے نہیں ہٹتے، ہمارے پاس تو لاٹھی ہے نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کے گھر سے جو سب سے زیادہ چیزیں برآمد ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے آپ کے گھر میں تیل نہیں تھا، لیکن آپ کے گھر سے غالباً 7 یا 9 تلواریں ضرور نکلی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 7 یا 9 تلواریں برآمد ہوئی تھیں، اور یہ کون نبی تھا؟ رحمت للعالمین نبی، اس کے گھر سے تلواریں نکلی ہیں۔ کھانے کے لیے اناج نہیں نکلا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں نکلا، اور ہم آج بغیر لاٹھی کے بیٹھے، انہوں نے لاٹھی پکڑی، ہمیں ہاتھ کرے اور ہم اسی طرف چلے جاتے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک حق طاقت کے اندر پوشیدہ ہے، لہٰذا انہوں نے طاقت حاصل کی۔ کہتے ہیں توحید میں سے کہتا ہے اقتدار حق اور طاقت، اقتدار حق اور طاقت، سیاسی آزادی، قوت زر، مطلق العنان، استقدار، عوامی رہنمائی، اخلاقی اقدار و استحقاق، عوام کی کمزوری، عیاشی و فحاشی، فریب کاری، ذرائع اور وسائل اور اسباب نصرت، مدد کرنے کے اسباب۔ کہتے ہیں یہ امر نوٹ کیا جانا چاہیے، دنیا میں اچھے لوگوں کی بنسبت برے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ان پر کامیاب حکمرانی جبر و تشدد اور دہشت گردی کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ خود دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گرد پیدا کرتے ہیں۔ علمی بحث و مباحثوں سے نہیں، ہر شخص اقتدار اور قوت حاصل کرنے کا متمنی ہے، اور اسے حاصل کرنے کے بعد ڈکٹیٹر بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد واقعی بہت کم ہے جو سب کے اجتماعی مفادات کو اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیں۔ مطلب کیا نکلا؟ ہر بندہ اپنے پیٹ کی فکر کرتا ہے، دوسرے کی اجتماعی مفادات نہیں دیکھتے، ملک کا، قوم کا، عالم اسلام کا کیا بنے گا۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے سب بھوکے مر جائیں، بس میرے گھر میں بھوک نہیں ہونی چاہیے، میرے گھر میں مسائل حل ہونے چاہیے، یہ بندہ سوچتا ہے۔ تو یہودی کسی سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے ایسے لوگ تو بہت کم ہیں جو دوسروں کا پہلے اپنا بات میں سوچتے ہو، اور یہی لوگ خیر خواہ۔ کہتے ہیں شکاری درندوں جنہیں عرف عام میں انسان کہا جاتا ہے تو اپنی درندگی کا مظاہرہ کرنے سے کس نے روکا ہے؟
اب تک ان کی رہنمائی کا فریضہ کون انجام دیتا رہا ہے؟ یہ سب سوالی نشان ہے۔ معاشرتی ڈھانچے کی تشکیل کے آغاز میں ان انسان نما درندوں کو جبر و تشدد سے اور اندھی بحری قوت کے ذریعے قابو میں لایا گیا۔ بعد ازاں اس تشدد کی قوت کو قانون کا لبادہ اٹھا کر استعمال کیا گیا۔ اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ قانون فطرت کے مطابق حق قوت کے اندر پوشیدہ ہے۔ نتیجہ نکالے سے سیاسی آزادی کیا ہوگی؟ سیاسی آزادی محض ایک تصور کا نام ہے، اس میں کوئی ٹھوس حقیقت نہیں۔ آج سب سے زیادہ نعرے کسی سے لگتے ہیں؟ آزادی، عورتوں کی آزادی، مردوں کی آزادی، عام انسان کی آزادی، شہریوں کی آزادی۔ کہتے ہیں یہ اس آزادی کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف کھوپلے نعرے۔ لیکن لوگ اپنی آزادی بھی لڑتے ہیں۔ سوچو صحیح، آزادی ہے کیا؟ آزادی اچھی، غلامی اللہ کی غلامی اچھی، باقی سب سے آزادی اچھی۔ لیکن وہ صرف اللہ سے تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، بندوں کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہو رہا تھا، ایرانی لوگ مسلمانوں کے لشکر میں ان سے بات چیت کرنے کے لیے آئے۔ ان سے مجھے ہی بتاؤ، آخر تم جو عرب سے چلے، ہم نے سنا ہے تم نے روم بھی فتح کر دیا، یورپ میں تم نے فتوحات کے جھنڈے گاڑ دی، اب تم ہمارا ایران فتح کرنے آگے ہو، تم کیوں آئے ہو؟ تمہارا مقصد کیا؟ سوال ہمیں سمجھاؤ، کیا مقصد؟ کیوں لڑتے پھر رہے دنیا سے؟ کیوں جنگیں کر رہے ہو؟ ہر ایک ملک پر حملہ کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا جواب دیا اس وقت کے مسلمان کمانڈر نے؟ کہا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں۔ بس ایک مقصد، ہم تمہاری طرف آئے، تم سے کوئی جنگ نہیں کریں گے، اسلام قبول کرو، تمہاری حکومت، سلطنت، خزانے سب کچھ تمہارا۔ اس کا مطلب ہمارا مال و دولت لوٹنے کا مقصد ہے ہی۔ اگر تم ہم سے مسلمان ہونے کا اظہار کر لو، پھر بھی ہم تم پر حملہ کریں، پھر بھی تم مار کریں، خزانے خالی، پھر کہو ہم دولت چاہتے ہیں، ہم تو دولت چاہتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے، اور یہ یہودیوں کو پسند نہیں۔ یہودی ساری دنیا کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور اسلام ساری انسانیت کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ کس سے؟ انسانوں سے۔ اسلام کا نظریہ بالکل واضح ہے۔ کہنا ہمیں اس تصور کو بوقت اشد ضرورت استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں اس تصور کو بطور چارہ استعمال کر کے عوام کو اپنے گرد جمع کر لینا چاہیے۔ آزادی کو بطور چارے کی استعمال کرتے ہیں، آزادی ملے گی، آزادی ملے گی، آزادی ملے گی، لوگ ان کے پیچھے آ جاتے ہیں، آزادی دیتے ہیں، آزادی نہیں دیتے، سبا کرتے ہیں۔ نہ کس کا آزادی کا؟ اچھا بتاؤ، یورپ میں عورت کو آزادی ملی؟ وہ کہتے تھے اسلام نے عورت کو اپنی بھی چار دیواری میں بند کر دیا، اس کو برقع پہنا دیا کہ وہ گھر میں رہے، بچوں کی پرورش کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اس چیز کو کیا بنایا انہوں نے؟ مسلمان عورت کو بہکانے کے لیے ایک الزام بنایا، نہیں عورت کو آزاد ہونا ہے، عورت مرد کے شانہ بشانہ ہے، عورت معاشرے میں باہر نکلے گی، وہ ترقی میں حصہ ڈالے گی، اور میں جائے ہر کام میں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عورت کو باہر نکالا۔ یورپ کی عورت سے آج پوچھو کیا اسے حقوق مل گئے؟ عورت محفوظ ہے وہاں پر، اور سب سے زیادہ ریپ آج امریکہ میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ غیر محفوظ اگر عورت ہے تو یورپ میں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہاں کے لوگوں نے تحقیقات کر کے مضامین لکھے۔ نکالا 2022 ختم ہو رہا ہے، 2022 کرائم رپورٹ امریکہ کی کسی بڑی ریاست کی نکالو، بڑے شہر کی نکالو، وہاں پر جرائم کتنے؟ ہر 1 سے 1.5 منٹ بعد یہ چور ہو رہا۔ عورت کو حقوق مل گئے؟ نہیں ملے، لیکن عورت کو نکالا کیسے؟ آزادی کا جھانسا دے۔ تو ان کے پاس ہی نعرے ہیں بھائیوں۔ آج وہ دنیا میں معیشت کا، نوکری کا، پیسے کا، ڈالر کا اگر اعلان کر دے، پاکستان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان ملکوں میں جانے کے لیے سفارت خان کو باہر لائن بنا کر کھڑے ہوئے، اور وہ ان کی وہاں بے عزتی بھی کرے، ان کے ساتھ برا سلوک بھی کرے، ان کے ساتھ چھان بین بھی کرے، ان کے کپڑے اتروا لے، سب کچھ،
کہیں گے بھائی مجبوری ہے جائیں گے تو ضرور کیونکہ نوکری اچھی مل گئی، ٹھیک ہے، وہ تو تمہاری عزت اتاریں گے، ڈالر دیں گے، ڈالر لگا کے پیچھے آؤ گے اور سب کچھ دیکھو۔ اور میرے بھائیوں، تمہارے تمام مسائل کا حل پاس مشغول معیشت کے اللہ کے پاس ہے۔ خدا کی اس بات کو سمجھ لو۔ کہتا ہے اپنے لیے ہم کو جمع کر لیں تاکہ صاحبان اقتدار ان کی مدد سے گرایا جائے اور گرا کے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اگر ہمارا حریف یعنی حکومت سیاسی آزادیوں کے تصور سے سرشار ہو اور نام نہاد لبرل ازم کی حامی ہو تو اس کو گرانا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ کہتا جو مذہبی حکومت ہوتی ہے اس کو گرانا مشکل ہوتا ہے، لبرل حکومت کو گرانا۔ اس لیے بتاؤ دنیا میں کیسی حکومتیں چاہتے ہیں؟ مذہبی کے لبرل سیاست آپ کس کو لاتے ہیں؟ مذہبی لوگوں کو کہ لبرل لوگوں کو؟ کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے ان کو گرانا آسان ہے۔ اب یہ جو عمران خان تھا پاپولر لیڈر تھا، بڑے جلسے کیے، بتاؤ اس کو گرانا آسان تھا مشکل؟ اور گرایا آسانی سے نہیں گرایا، گرا دیا۔ آج تک وہ 1 سال ہونے کو آیا تقریباً، روتا پھر رہا ہے، گرا دیا، گر گیا۔ تو کہتا ہے لبرل لوگوں کو گرانا آسان ہے، مذہبی لوگوں کو۔ آج بھی جب کبھی پاکستانی مسلمان قوم کو تھوڑی سی بو آتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قانون میں تھوڑی سی ہیٹ پھیر کرنے لگے، کیا ہوتا ہے؟ باہر نکلتے لوگ، جلسے کرتے، روکتے سڑکوں کو، مصیبت پڑ جاتی ہے۔ تو کہتے نہیں بھائی اس پر کوئی بات نہیں کرنی، عوام مشتعل ہو جائے گی اور پھر ان کو ماننا۔ جب اس نے پیچھے دھرنا دیا کہ عمران خان نے، اس کے ساتھ ایک تو یہ تھا اور اس کے ساتھ ایک دوسری جماعت تھی، وہ کون تھا پیچھے دھرنا جو تھا؟ طاہر قادری۔ تو اس کے ساتھ لوگ کون تھے؟ مذہبی لوگ۔ اس کے ماننے والے تو آتے تھے، ناچ گا کر چلے جاتے تھے، وہاں ڈٹ کے کون بیٹھتے تھے؟ مذہبی لوگ۔ مذہبی غیرت رکھنے والا بندہ وہ زیادہ سختی برداشت کرتا ہے دین کے لیے، اس میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ برداشت کیا انہوں نے، پیچھے ختم نبوت کی تحریک چلی جب 1973 کا آئین بنا، مرزا قادیانیوں کو یہاں پہ غیر مسلم قرار دیا گیا، اس تحریک میں دیکھو کون لوگ تھے؟ سارے مذہبی لوگ تھے۔ مذہبی لوگوں نے تحریک چلائی، مذہبی لوگوں کے دباؤ اور پریشر سے 1973 کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ کیا خیال ہے اس ساری چیز کو وہ نہیں دیکھ رہے کہ جب کبھی ان سے مقابلہ ہوتا ہے ہمیشہ یہ جیت جاتے ہیں اور ان کے مد مقابل ہار جاتے ہیں؟ لہذا ایسے لوگوں کو اگر اقتدار میں آنے دیا گیا اور ان کا مقابلہ ہم سے ہو گیا، کون جیتے گا؟ یہ جیتے گے۔ ہم ان کا مقابلہ اس لیے وہ ان پر لیبل لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، یہ تنگ دل ہے، تنگ نظر ہے، تقیہ روح سے پرانے قوانین کے ماننے والے آج کی دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے اور وہ بدنام کرتے ہیں اور عوام کی باتوں پر یقین کر کے ان کو بدنام سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا ایک خطہ ہے، وہ کہتا کیونکہ ایسی حکومت اپنے لبرلزم کے عہد کو نبھانے کے لیے اپنے اقتدار کا کچھ حصہ قربان کرنے پر آمادہ رہتی ہے۔ بس اسی سے اس نظریہ کی کامیابی دکھائی دیتی ہے۔ حکومت کی باغوں میں پیدا ہونے والی بھیڑ اس کشمکش کے نتیجے میں ابھرنے والے نئے ہاتھوں کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے اور وہ بڑھ کر انہیں تھام لیتے ہیں، کیونکہ قوم کی اپنی طاقت گائیڈ کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ لوگ مخلص ہیں، اچھے ہیں، قربانی دینے والے، لیکن لیڈر غدار بھی نہیں ہے۔ بتاؤ قوم کو کیا بنے گا؟ آج تک پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ قوم تو مخلص ہے، قوم تو قربانیاں دیتی ہے، قوم تو مال دیتی ہے، قوم تو بیٹے دیتی ہے، قوم تو ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا مانتی ہے پاکستان والے سب سے زیادہ خیرات کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ خیرات کرنے والے ملکوں میں پاکستان اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مخلص ہیں، عوام مخلص ہے نا۔ لیڈر کون سے ملے ہمیں؟
اس کا مطلب انہوں نے کہا اگر اس لیڈر کی بات تمہارے ہاتھ میں ہو، وہ تمہاری چاروں پر چلتا ہو یا تمہاری زمین کا بندہ ہو، لہذا اس پر تھوڑا سا دباؤ ڈالو، وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے تم سے ضرور سودے بازی کر دے گا۔ جو کہ اسے ملک عزیز نہیں، اسے اپنی حکومت عزیز ہوتی ہے، اسے اقتدار عزیز ہوتا ہے۔ وہ دانا ڈالتے، پریشر ڈالتے، ماحول خراب کرتے، اور یہ ساری خرابی کہاں سے آتی ہے؟ یہ نظام حکومت کے اندر نقص موجود ہے۔ اسلامی حکومت میں یہ نقطہ سمجھ لو دھیان سے، اسلامی حکومت کے اندر حزب اختلاف نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ایران کے اندر ایک حکومت ہوتی ہے اور دوسری پارٹی کون سی ہوتی ہے؟ حزب اختلاف، اپوزیشن لیڈر۔ اچھا، اپوزیشن لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ حکومت پر تنقید کرتا ہے، اور اگر حکومت اچھے کام کرے اور سارے منصوبے پورے کر دے، وہ سوچتا ہے 5 سال بعد دوبارہ جب الیکشن میں جائے گا، اس نے سارے اچھے کام کیے ہوں گے، قوم دوبارہ اسی کو ووٹ دے گی۔ اس کا مطلب ہماری سیاست تو ختم ہو گئی اگلے 5 سال میں ان کے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ خرابی ڈالیں گے، بگاڑ ڈالیں گے۔ اب یہ بگاڑ ڈالنا کس کے مفاد میں ہوگا؟ قوم کے۔ بھئی ملک چل رہا ہے، معاملات آسان ہو رہے ہیں، معیشت اچھی ہو رہی ہے، قوم بحران سے نکل رہی ہے، چلنے دینا چاہیے، تو رکاوٹ ڈالنی چاہیے، چلنے دینا چاہیے۔ قوم کا بھلا اس میں ہے، فائدہ اس میں ہے، لیکن وہ کہیں گے نہیں، اگر یہ چلتی رہی تو اگلے 5 سال کے لیے پھر جیتے گا، ہم ہار جائیں گے کیونکہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری سیاست کس میں ہے؟ رکاوٹ ڈالنا، کام نہ ہونے دو، لوگوں کو مستحق کر دو، بھڑکا دو، الزام لگا دو۔ میرے بھائیوں، یہ نہ قوم کے فائدے میں نہ ملک کے فائدے میں، یہ ان عالمی دشمنوں کے فائدے میں۔ تو ان کا نظریہ، اچھا آپ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے نظریہ حکومت کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ اسلام یہ کہتا ہے جب ایک بندہ مسلمان ریاست کا حکمران بن گیا، منتخب ہو گیا، اب اس کے بعد اگر کوئی شخص حکومت کا خواہش مند ہو، وہ اس بات کا اظہار کسی نجی محفل میں کرے، کمروں کے بند اندر کرے یا لوگوں میں کرے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو قتل کر دو۔ وہ کتنا بڑا نمازی ہے، حاجی ہے، زکاتی ہے، کوئی کیا کرو اسے؟ کیوں؟ اختلاف ختم ہو گیا، یہ فساد کا سبب بنے گا، اور اکثر بیشتر یہ فساد مچانے والے بچ جاتے ہیں، عوام مارے جاتے ہیں، اور یہ ان کی لاشوں پر سیاست کرتے ہیں۔ ہر مہینے 6 مہینے بعد، سال بعد آ کر مقدمہ دائر کر دیں گے، بھئی وہ ہمارے بندے قتل ہوئے تھے، آج تک فیصلہ نہیں ہوا، یہ اس کا دور تھا، اس کا دور تھا۔ وہ پھر ان کو سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، کچھ سال 6 مہینے کے لیے پھر غروب ہو جاتے ہیں، پھر نکل آتے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ ان لاشوں کی سیاست ہو رہی ہے۔ وہ اس کے بچے نہیں مرے، وہ عوام مرے، لیکن اب یہ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ وہ میرے ماننے والے تھے، میرے کہنے پر باہر نکلے گئے، لہٰذا وہ ان کا خیر کام، اور یہ خیر کام نہیں ہے۔ آگے جب گولی لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کو لگنی چاہیے کہ آگے کھڑا ہو۔ بہت سارے آپ گھروں میں، جلوسوں میں دیکھ لو، جو لیڈر ہوتا ہے وہ کنٹینر میں بیٹھا اچھے کھانے کھا رہا ہوتا ہے، اس کے سونے کے لیے صوفہ بھی لگا ہوتا ہے، ٹائلٹ بھی بنا ہوتا ہے، اور عوام الناس کہاں ہوتی ہے؟ باہر زمین ہو رہی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خندق کھودی، مدینہ میں حملے کا خطرہ تھا، خندق کھودنے کا منصوبہ بنایا گیا، ایسا ہوا صحابہ کرام خندق کھود رہے ہو، آپ اپنے گھر سوئے ہوئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھاتے تھے، اور ایک جگہ میں پتھر آیا سخت، صحابہ کرام نے زور لگا کے ٹوٹ نہیں رہا، سخت چٹان آ گئی۔ بتاؤ کس کے پاس گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کی کہ اللہ کے رسول تشریف لائیے، ایک چٹان لا گئی، ٹوٹ نہیں گئی۔ آپ آئے، آپ نے آ کر کھدال پکڑا، کھدال پکڑ کر زور سے ضرب لگائی، اتنی زور سے لگائی وہ لوہے کا کھدال اور پتھر ٹکرا کر چنگاریاں نکلی۔ اس کا ہاتھ تھا، رحمت للعالمین نبی کا ہاتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
پتھر پہ چوٹ لگائی، چنگاریاں نکلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے شام فتح کر دیا۔ ان چنگاریوں کی روشنی میں مجھے نظر آیا کہ شام اللہ نے فتح کر دیا۔ اس کا مطلب نبی ساتھ تھا، مٹیاں اٹھا رہا تھا، خدا سے خدائی کر رہا تھا۔ یہ ہوتا لیڈر۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول بھوک بہت لگی، کام نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے آپ کو جبر کیا، صبر کیا، بہت سمجھایا، دیکھیے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تاکہ میری کمر سیدھی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کوئی صفائی نہیں پیش کی، اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھایا، دیکھ تو نے ایک پتھر باندھا، میں محمد نے 2 پتھر باندھے۔ چونکہ لیڈر ایسا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب اگر تجھے 100% بھوک لگی ہے تو مجھے 200% بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کام کر رہا ہوں کہ نہیں؟ کریں گے ہم کام کیا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر لوگوں کو کہیں پالا جاتا ہے، کہیں پوسا جاتا ہے، کہیں سمجھایا جاتا ہے، کہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور لا کر ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس قوم کو نہیں سمجھتے، اس کے مسائل کو نہیں سمجھتے۔ ان کا وہ مسئلہ نہیں جو ایک عام آدمی کے گھر کا مسئلہ ہے۔ تقریر کرنا اور بات ہے، جب سے لوگوں سے نعرے لگوانا اور بات ہے۔ یہ نعرے تو سن رہے 75 سال سے اور کیا کر رہے؟ کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے۔ آپ کے مسائل کا حل یہ نہیں ہے اب سن لو تب سن لو، اب سمجھ لو تب سمجھ لو۔ آپ کے مسائل کا حل صرف اور صرف اسلام ہے، جو کہ ملک کس کے نام پر بنا؟ اسلام کے نام پر بنا۔ اسلام ہی اس کے تمام مسائل کا حل ہے۔ 1906 میں بنی تھی مسلم لیگ، 1906 میں بنی مسلم لیگ۔ پاکستان کا بنا 41 سال بعد۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، پاکستان بننے کی 1906 سے لے کر 1947 تک اس میں بڑے نشے و فریب آئے، قائد اعظم شروع میں تھا ہی نہیں، پھر وہ آیا، ملا، ناراض ہو کر چلا گیا۔ مسلم لیگ والے کبھی سوتے رہے، کبھی جاگتے رہے۔ پھر اس مسلم لیگ کے اندر اتنی تحریک کہاں سے آ گئی؟ ایک دم اتنی بڑی جماعت بن گئی پورے ہندوستان میں۔ اور میرے بھائیوں، شروع میں اس کی قیادت کرنے والے کون لوگ تھے؟ سرمایہ دار لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے۔ وہ صرف معاش معیشت بچانے کے چکر میں انہوں نے ایک جماعت بنائی تھی کہ ہم بھی جا کے حکومت سے بات کیا کریں گے تاکہ ہمارے مسائل کے حل ہو۔ تو جب تک یہ سرمایہ دار لوگ اس کی قیادت کرتے رہے، تحریک میں جان پیدا نہیں ہوئی، لوگ شامل نہیں ہوئے۔ لیکن جب آ کر اس تحریک میں نام لیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اسلام کو اس کے ساتھ جوڑا۔ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جب مسلم لیگ کا قائد کوئی کارکن تقریر کرتا تو وہ کلمہ پڑھتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا، تب لوگ ساتھ ملے، تب تحریک میں جان پڑی۔ اس کا مطلب اس تحریک کے اندر جان ڈالنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ، تو یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا۔ اور جب کبھی اس ملک پر مشکل وقت آیا، لا الہ الا اللہ نے قوم کو متحد کیا ہے، تو تمہاری ترقی، تمہاری کامیابی، تمہارے مسائل کا حل بھی کس میں ہے؟ لا الہ الا اللہ میں۔ اور لا الہ الا اللہ اس ملک کو مل گیا، اس ملک میں اتنی پوٹینشل اس کے اندر ہے، انرجی ہے، طاقت ہے، نوجوان ہے، صلاحیت ہے، قیادت ہے، یہ پوری دنیا کو زیر کر سکتا ہے۔ لیکن وہ قیادت تو آنے نہیں دی جاتی، وہ نظام تو بننے نہیں دیا جاتا، چونکہ دشمن خوب سمجھتا ہے میں سمجھوں نہ سمجھوں، اگر اس ملک کو اسلام مل گیا تو اس اتنی رفتار سے اوپر جائے گا، اس کا کوئی رستہ نہیں ہو سکتا۔ 1940 میں قرارداد منظور ہوئی۔ بتاؤ، کانگریس چاہتی تھی پاکستان بنے، انگریز چاہتے تھے پاکستان بنے، اور کافی ساری مسلمان جماعتیں وہ چاہتے تھے مسلمان پاکستان بنے، نہیں چاہتے تھے پاکستان بنے، پھر بھی بنا۔ اس کے باوجود بنا، کیوں بنا؟ ایک خاص نظریے سے، اور وہ تھا لا الہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کہنے کی۔ یہودی اس بات کو خوب سمجھتا ہے، میں سمجھوں یہاں
لا الہ الا اللہ لوگوں کو اٹھا دے گا، جمع کر دے گا، متحد کر دے گا، جذبہ پیدا کر دے گا، اور یہ جذبہ لے کر جب لوگ نکلیں گے نا میدان میں، اور نکلنا ہی پڑے گا۔ مسجدوں میں بیٹھ کر جتنے چاہے ذکر کرو، اذکار کرو، جتنے چاہے چلے کاٹو، جتنی چاہے تسبیحات پڑھو، میدان میں نکلے بغیر تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ یہ بات طے کر لو، نوشتہ دیوار ہے۔ تو کہتا ہے وہ کہ اس خلا کو نہیں اتھارٹی کو کرتی، پھر وہ حکمران کو ہٹاؤ، اگلا بندہ تیار ہے جی میں کام کروں، مجھے یہ نہیں کر سکتے، بتاؤ مجھے بتاؤ۔ آئی ایم ایف کہتا ہے پچھلوں کے سامنے یہ شرطیں رکھی تھی، انہوں نے تو مانی، ہم نے قرض بھی دی، بتاؤ تو مانو گے کیوں؟ مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ دو چار اضافی مان لیں گے، تو یہ پہلے سے نرم ہو گیا ہے، کہتا ٹھیک قرض بھی دے، اس کا مطلب پچھلے بندے نے آگے اس خلاف کو کر دیا اور ان کا کام کرنے والے بندہ مل گیا۔ اب یہ اپنی سیاست بچائے گا، وہ ان کو شکنجے میں قابو کرے گا۔ اس کو پیسہ چاہیے اور وہ پیسہ دے کر اس کو دانا ڈال کے پیچھے پیچھے لائیں گے، مت ماریں گے، اس کی غلط کام کروائیں گے اس سے، اور یہ ڈرے پڑتا ان کے سارے غلط کام مانے گا جو کسی نے اپنی سیاست بچا لی۔ تو کہتا جس نے شمالی اتھارٹی کو اس کے لبرلزم کے ذریعے کمزور کر کے بچھاڑ دیا، کہتا قوت زر، دولت کی طاقت کتنی ہے، جو طاقت کسی زمانے میں لبرل حکمرانوں کو حاصل ہوتی تھی، ہمارے دور میں آج وہ زر یا سونے کو حاصل ہے۔ یعنی کہ اب انسانوں کی ویلیو نہیں ہے، اب کس کی ویلیو ہے؟ دولت کی، پیسے کی۔ ہم اس وقت جن بحرانوں سے گزر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی نون والا آئے، کوئی پی پی والا آئے، کوئی تحریک والا آئے، کوئی جمعیت علماء اسلام والا آئے، جماعت اسلامی والا، کوئی آئے، بتاؤ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ مہنگائی کم چاہیے، بنیادی ضروریات ساری چاہیے، روزگار چاہیے، بجلی چاہیے، پانی چاہیے، گیس چاہیے، ہمارے لیے مسائل کوئی آ جائے ہو گیا نا مجبور، لے آئے گا اس بات پہ، کہتا ہے کچھ مرضی کرو، کسی کو لا کے بٹھاؤ، ہمیں صرف یہ دے دو، رگڑا لگا ہے، رگڑا لگا۔ وہ کہتے ہیں یہ بندہ، بلکہ عرب علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن صالح العثیمین، انہوں نے نا علماء کو بنایا، دعوت کی، سیشن چلا، کسی مسئلے پر ڈسکس ہو رہی اور وہ سیشن لمبا ہو گیا، اب ظاہر بات بھوک تو لگی، 4 گھنٹے 5 6 اور لیٹ سے لیٹ ہوتا گیا۔ اچھا انہوں نے اتنا لمبا سیشن کیا اور بھوک بڑی شاندار لگی، بتاؤ اس وقت سب کیا سوچ رہے تھے، یار شیخ کے گھر آئے تو اچھا کھانا تو ملے گا۔ تو شیخ نے کیا کیا، جب اتنے لمبے سیشن کے بعد کھانا دیا، وہ پکائی دال، شوربے والی دال، اور ان کے سامنے رکھی، سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ اچھا اگر یہی دال 4 گھنٹے پہلے دی جاتی، کھانی جو کھائی 4 گھنٹے بعد، بھوک اتنی شدت کی لگی کہ اب جو کچھ آئے لکڑ پتھر سب آ گئے۔ اس لیے خاتون کہتی تھی بیٹا آج کے بعد میں تمہیں روٹیاں میٹھی کر کے دیا کروں، چینی ڈالو، کہتے نہیں بس میٹھی روٹی ملے گی۔ تو کھانا جہاں ملتا تھا 4 گھنٹے بعد، وہ کھانا ملتا تھا ان کو 8 گھنٹے بعد۔ تو 8 گھنٹے بعد وہی روٹی کیا لگتی تھی؟ آج کھانا کھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار بھوک نہیں لگتی، یہ نہیں وہ نہیں، بھائی ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں میں ہوتے تھے، تو گاؤں میں گھر سے کھیتوں میں جانا اور جا کر کام کرنا، اور اکثر و بیشتر دوپہر کو کسان کے پاس جو روٹی ہوتی ہے اس میں سالن نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر، تو صبح سالن پکتا ہے شام کو پکتا ہے، تو دوپہر میں وقت نہیں بچتا۔ اچھا وہ روٹی دوپہر کو کس سے کھاتا ہے؟ چٹنی سے کھاتا ہے، ہری مرچ کاٹ لے گا، رگڑ لے گا، کنڈے والی چٹنی وہ اس سے کھاتا ہے۔ اچھا اس ٹائم سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کھانا کھانے، کیوں؟ جو یہ کام کر کر کے اس نے ہل چلایا ہو، قلعہ پہلی طرف آیا ہو، ساگا لایا ہو، بیٹ لایا ہو، تھک گیا بندہ، تھکیا، جب اس کو روٹی ملے گی کیا کہے گا؟ یہاں سواد آتا ہے، اور ساتھ کچھ بھی نہ ہو، لسی کا ایک کھول لو،
تو کسان ہے وہ 2-3 روٹیاں کھا کے لسی کا کولہ پی کے مست اگلے کام کرنے میں تیار ہو جاتا ہے. اچھا آپ کسی کو جو بندہ برگر کھاتا ہو بھائی مرغن چیزیں کھاتا ہو اس کو روٹی کے ساتھ چٹنی کو کھاتا سارے نہیں کھاتے سب بچے کرتے ہیں یعنی یہ بھی اچھا رہتا ہو بچہ رگڑا نہیں لگا بچوں کو لے کے آپ کہیں کھلانے بھاگ دوڑ کرے اور کھانا تو بعد میں بچے چپ کر کے لگ جاتے. اس کا مطلب رگڑا لگے نا بھوک کا پھر بندہ جو نہیں کھاتا وہ بھی کھاتا ہے. وہ بڑی مشہور مثال ہے گاجریں کی اچھی اچھی کھائی جو تھوڑی سی گندے میں دکھائی ادھر تھوکتا کھانے کے لیے کچھ تھا 2-3 گھنٹے جب گزرے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. کہتے یار یہ جو گاجر تھی نا یہ صاف ہے وہ گاجر صاف ہے کھانا. اس کے بعد سب سے گندی گاجر لگ رہی تھی 4-5 گھنٹے بعد وہ اس نے کہا نہیں یہ تو اچھی بڑی گاجر اس میں کیا اٹھا کو وہ کھا. مطلب بھوک کا رگڑا لگے تو بندہ ہر چیز. یہودی آپ کو رگڑا لگاتے پیسے آنے چاہیے ویسے نہیں آئے. کب آنے تھے 6 ماہ پہلے 1 سال پہلے کستانی اگر بر وقت آ جاتی خزانے میں تو میشن کیا چل رہی تھی صحیح. 1 سال بعد رگڑا لگ گیا. اب 1 سال بعد وہ آپ سے 10 کی بجائے 15 شرطیں منوائیں گے آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. تو بھائی یہ رگڑا لگتا ہے آپ کو اور ہم رگڑا کھائے اور رگڑا کھانے کے بعد جب ہم نڈھال ہو جاتے ہیں پھر ہمیں شعور نہیں رہتا کہ کیا حلال کیا حرام. کہتا بھائی مرتا کیا نہ کرتا جب بندہ مجبور ہو جائے اللہ تو کہتا خنزیر بھی کھا لو. لہذا اب تو ہم خنزیر کھانے کی حالت کو پہنچو لہذا ان کی بات مان. اور یہاں تک لانے کے بعد ہم سے یہ ساری باتیں بنوانے کے بعد قرض لیا جاتا ہے خزانے میں پیسہ ڈالا جاتا ہے پتہ نہیں وہ کہاں چلا جاتا ہے. قوم ویسی کی ویسی ہے. ہمارا کینچی بازار کا جو روڈ ہے ہمارے جو رشتے دار جتنے بھی آتے ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں یار ہم جب بھی آئے ہیں یہ سڑک کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہاں پہ کیا کوئی حکمران نہیں یہاں سے بندے ووٹ نہیں دیتے سب کو دیتے. اچھا اب الیکشن آنے والا ہے اب کیا ہو رہا ہے دھڑا دھڑ کام جیسے بھی ان سے زیادہ جلدی یہ خیر کا ہے ہی کوئی بندہ. آگے سے اکھاڑ دیا نا تو سن رہے آگے بارشیں ہونے والی ہیں. تو جب یہ بارشیں ہوں گی اور اس سڑک پر جب تم نکلو گے اور کیچڑ اور سب کچھ ہوگا پھر اگلے دنوں میں سڑک بن جائے گی نا آپ کو اتنا سکون آئے گا کہتے یار یہ بڑے اچھے لوگ. ایک بندہ تھا اس کے پاس میں ایک کمرہ سردیوں کے دن تو باہر بکری باندھی ہوئی. اب بکری باہر سردی میں کیا کرتی بارش پڑے بھائی وہ تمہیں میں آتی. وہ کسی ساڑے کے پاس کے کہنے لگے جی کیا کریں بڑے تنگ ہیں نہ سو سکتے نہ جا سکتے. انہوں نے کہا تم ایسے کرو اس بکری کو نا کمرے کے اندر باندھو. اچھا کہتے مسئلہ حل ہو جائے گا. بکری کمرے سے اندر باندھی. اب اندر تو جب روٹی پکتی ہے تو وہی دھواں اور دھواں بکری کو لگے تو وہ جہاں 50% میں آتی تھی 100% میں آتی اور شور کرتی. تو پہلے سو بھی لیتے تب تو سو نہیں سکتے. وہ ہفتے بعد پھر گیا کہتا یہ آپ نے تو کہا مسئلہ حل ہو جائے گا ہم تو پہلے سے بھی تنگ ہو. کیا ہوا بکری بہت میں آتی. اس نے کہا ویسے کرو اس بکری کو باہر جا کر باندھو اور پھر میرے پاس. وہ جیسے کمرے سے بکری باہر نکلی بکری بھی سکون میں آ گئی. اس نے میانہ بند کر دیا اور وہ بھی سکون میں. اس نے آگر کہا ہاں جی بتاؤ. کہتے یہ بڑا سکون ہے. اب بڑا سکون ہے کیسے ملا سکون کیا ہوا ہے کیا نکالا ہے کچھ بھی نہیں. یہی سڑک جب کیچڑ ہوگا نا گھٹنے گھٹنے اور جب یہ بن جائے گا ہم کیا کہیں گے پچھلے 4 سال کے ہم بھول جائیں گے سڑک پر. یہی وہ عالمی معافیہ کرتا ہے. رگڑا لگاتا ہے. اچھا رگڑا لگانے کے بعد تھوڑی سی روٹی دیتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ کتنے خیر خواہ ہیں. کسان کو کھاد بھی دے رہے ہسپتال کے لیے دوائیاں بھی دے رہے. دیکھو یہ کام بھی انہوں نے شروع کیا یہ کام بھی. اس کے ساتھ تمہیں دوسرا کام نہیں آتا وہ جو تمہیں غلام بنا رہے. ہم سب بھول جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں قرآن پڑھو حدیث پڑھو اور ان یہودیوں کی سازشوں کو سمجھو. کوئی تمہارا پرسان حال نہیں. اگر تمہارا پرسان حال ہے تو صرف ایک آسمان والا اللہ ہے.
اس کے سامنے آ جاؤ، جھک جاؤ۔ میں تکرار کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک ہی موضوع ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں کو میں سمجھتا ہوں، لیکن کیا آپ یہ ساری باتیں بار بار سن کر پوری طریقے سے سمجھ گئے؟ ہم تو وہی کھڑے، وہی سوچ ہے، وہی نظریہ ہے، وہی عقیدہ، ہم تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ قرآن پاک نے تقریباً جو بڑی صورتیں ہیں، ہر صورت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، ہر صورت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کے کرتوتوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے بار بار کیوں کیا؟ اللہ ایک صورت میں ذکر کر کے بات ختم کر دے، آگے کوئی اور بات بیان فرما دے؟ نہیں، موقع با موقع سب و سبات کے لحاظ سے یہودیوں کا تذکرہ کر کے سمجھایا کہ وہ اس صورتحال میں یہودیوں کردار کیا ہے، اس صورتحال میں یہودیوں کردار کیا ہے، اس صورتحال میں یہودیوں کردار کیا ہے، تاکہ تمہاری صورتحال اسے محض کھائے اور تم قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنا مسئلہ حل کرو۔ اس لیے بار بار یہ باتیں سمجھائی اور بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور ایک بھائی سوال کرتے ہیں حضرت ساری تنقید ہوتی ہے، حل کیا ہے؟ یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے، ایک بھائی پوچھتے ہیں حل کیا ہے؟ یہ تو مسئلہ ہو گیا، مسئلہ تو ہے، آپ نے بتا دیا تب بھی ہے، نہ بتاؤ تب بھی ہے، مسئلہ تو ہے، حل کیا ہے؟ حل کیا ہے میرے بھائیو؟ حل اللہ کا دین، اللہ کے دین کو ہم کتنا پریکٹس کر رہے ہیں؟ ملکائی اس میں سے آپ 100 شکے ہیں، 5 کو مانتے ہو، 95 کو نہ مانتے ہو، تو مسئلہ کس کا ہے؟ نہ ماننے کا تو ماننے کا؟ کتنا مان رہے ہم؟ 5% اسلام کو بھی نہیں فالو کر رہے، 5% بھی فالو نہیں کر رہے۔ بڑھاؤ پرسنٹیج، 10%، 15%، 20%، 50% پہ آؤ، مسئلہ حل۔ یہ ہے حل۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ خوش ہو جائے، جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی، اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہ تمام بھائیوں کو ہدایت خیر عطا فرمائے، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک اجتماعیت قائم کر کے ایک قدم اٹھا دیں، کسی طرف رخ کر لیں، ہم چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ آپ سب بھائی کو ہدایت خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔